لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کسی نے ہمارے ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ جنازے کی نماز کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے۔ ان کے سوال کا ڈیٹیل یہی ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ کوئی سعودی عربیہ میں ہے، وہاں پر انتقال ہو گیا، تو ہندوستان میں کوئی شخص غائبانہ غیر حاضر ہے، جنازہ کہیں اور ہے، میت کہیں اور ہے، اور یہاں پر جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ساتھ ہی اگر ہندوستان کے اندر بھی ہے، دوسرے شہر میں انتقال ہوا، دوسری ریاست میں، دوسرے اسٹیٹ میں انتقال ہوا، دوسری جگہ کوئی آدمی یا الگ ایک ہی اسٹیٹ ہے لیکن شہر الگ الگ ہے، انتقال ہوا ہے، تو غائبانہ بہرحال جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ چونکہ یہ یوٹیوب سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ میں جواب اپلوڈ کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات عرض کر دوں کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک، احناف مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والوں جو حنفی مسلمان ہیں، ہندوستان میں تقریباً مسلمان حنفی ہیں، تو احناف اور مالکیہ مطلب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، حنفی اور مالکی مسلمانوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ جو حضرات امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ جو غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نجاشی ایک بادشاہ تھے حبشہ کے، اس بادشاہ کا انتقال ہوا تھا، حبشہ میں تھے وہ، آقا کریم مدینہ پاک میں ہیں، حبشہ میں ان کا انتقال ہوا، خبر پہنچی آقا کریم علیہ السلام کو، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہیں پر، حبشہ گئے نہیں، اپنے ہی علاقے میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ لوگوں کو فرمایا جمع ہو جاؤ، صفیں باندھ لو، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے حبشہ میں، ان کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ آقا نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو اس روایت سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ اب ان کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ائمہ حضرات کا کہنا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اب حضور نے جو پڑھے ان کا کیا؟ تو اب احناف جو ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز یہ حضور کی خاصیت تھی، آقا کریم علیہ السلام کی خاصیت تھی، وہ آقا کی خاصیت مطلب یہ آقا کے لیے خاص تھا کہ آقا کریم کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ نیز روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کا جنازہ زمین سمیٹ کر کے حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا، یہ بھی ایک بات تھی اس میں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس روز نجاشی کا انتقال ہوا اس روز آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور صحابہ کے ہمراہ آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں جنازے کی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صف بندی فرمائی اور 4 تکبیر کہہ کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنازہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بھی آقا کا معجزہ ہے کہ اگرچہ حبشہ میں تھے وہ، آقا یہاں پر ہیں، وہ حبشہ میں میت ہے، زمین سمیٹ کر اللہ کریم نے جنازے کو سامنے کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی شان، حضور کا معجزہ۔ حنفی اور مالکی مسلک کے لوگ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز درست نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضور کی زندگی میں بے شمار واقعات وفات پیش آئے۔ بہت سے صحابہ کرام حضور کی زندگی میں شہادت اور وفات پائے، ایسے واقعات ہوئے جو دوسرے علاقے میں وفات پائے، دوسرے علاقے میں شہید ہوئے، آقا نے فوج بھیجا، آقا نے لشکر اسلام کو بھیجا، دوسری جگہ بہت سارے صحابی شہید ہوئے، حضور کو خبر لگی، لیکن حضور نے کبھی کسی کے غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی سوائے نجاشی کے۔ حضور کی حیات میں بہت سارے صحابی ایسے تھے جو دوسری جگہ انتقال کیے تھے، جہاں انتقال کیے وہیں پر جنازے کی نماز ہوئی۔ آقا نے مدینے میں رہتے یا مکہ میں رہتے ہوئے کسی صحابی کی جنازے کی نماز غائبانہ آقا کریم نے نہیں ادا فرمایا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر غائبانہ جنازے کی اجازت ہوتی
تو اتنے سارے صحابہ جو حضور کے دور میں دوسری جگہ انتقال کیے تھے وہیں پر ان کو دفنایا گیا، تو آقا جنازے کی نماز پڑھتے ہی پڑھتے. جی ہاں، مگر کسی کی غائبانہ نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھی. خود نبی اکرم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام دور دراز علاقوں میں مقیم تھے. جب آقا کا وصال ہوا تو اس وقت بھی بہت سارے ایسے صحابی تھے جو دور دراز علاقوں میں تھے، ان کو خبر بھی لگی، لیکن انہوں نے بھی حضور کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی. مگر ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانہ مبارک میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کا معمول نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں یہ رائج نہیں تھا کہ کہیں کوئی انتقال کر گیا اور کہیں کوئی جنازے کی نماز پڑھے. مسلمانوں میں یہ معمول نہیں تھا. حضور نے بس ایک بار نجاشی کے جنازہ پڑھے تھے، اس میں بھی یہ باتیں آتی ہے کہ وہ غائبانہ بظاہر تھا، لیکن حقیقت یہ تھا کہ وہ زمین سمیٹ کر کے جنازہ حضور کے مبارک چہرے کے سامنے کر دیا گیا تھا. لہٰذا یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ جائز نہیں ہے. ابھی بھی کوئی اگر شافعی ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ حنفی ہیں. حنفی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کریں، اپنائیں. انہوں نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.